تلنگانہ کے ضلع جگتیال کے ایک ہوٹل کی چٹنی میں چپکلی کے باقیات والا کھانا کھانے سے 8 افراد کی طبیعت بگڑ گئی اور انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس ہوٹل میں عام طور پر کافی ہجوم رہتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس ہوٹل کے خلاف پہلے بھی غیر معیاری خوراک کی فراہمی کی شکایت موجود تھی۔ مقامی افراد کا الزام ہے کہ بار بار شکایت کے باوجود متعلقہ حکام نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس غفلت کے نتیجے میں مونگ پھلی کی چٹنی میں چپکلی گرنے کا واقعہ سامنے آیا۔ کھانا کھانے کے بعد 8 افراد کو الٹیاں اور دست شروع ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے بھی مبینہ طور پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کی طبیعت چپکلی کے زہریلے اثرات کی وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ اس واقعے کے بعد فوڈ سیفٹی حکام نے ہوٹل کا معائنہ کیا اور مالکین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کی۔ تاہم گاہکوں کا الزام ہے کہ فوڈ انسپیکٹرز کی لاپرواہی کی وجہ سے بعض ہوٹل مالکین قوانین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ غیر معیاری اور گندا کھانا فراہم کرنے والے ہوٹلوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ شہریار کے علاقے ناگول میں ذاتی مسائل کے باعث ایک 19 سالہ نوجوان لڑکی نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ 5 جنوری کو پیش آیا تھا، جبکہ خاتون دوران علاج چہارشنبے کے روز انتقال کر گئی۔ پولیس نے بتایا ہے کہ متوفیہ کی شناخت 19 سالہ ایشوریہ کے طور پر ہوئی ہے، جو ناگول کی رہائشی تھی اور ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی میں کام کرتی تھی۔ ایشوریہ کی ملاقات آنند سے ایک تقریب کے دوران ہوئی تھی، جس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے رابطے میں تھے۔ حال ہی میں آنند کے اہل خانہ شادی کی تجویز لے کر ایشوریہ کے گھر آئے تھے اور اس سلسلے میں اس کے رشتہ داروں سے بات چیت بھی ہوئی تھی۔ پولیس کے مطابق بعد میں ایشوریہ اور آنند کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے، کیونکہ آنند کو شبہ تھا کہ ایشوریہ فون پر کسی اور شخص سے بات کر رہی ہے۔ 5 جنوری کو دونوں کے درمیان اسی بات پر جھگڑا ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جھگڑے کے بعد شدید غصے کی حالت میں ایشوریہ عمارت کی چھت پر واقع پانی کی ٹنکی پر چڑھ گئی اور وہاں سے چھلانگ لگا دی۔ اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دوران علاج چہارشنبے کے روز دم توڑ گئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے کیسرا میں رقم کی واپسی کے دوران ایک ڈیری کمپنی کے مینیجر پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق ایک پرائیویٹ ڈیری کمپنی میں بطور مینیجر کام کرنے والے سرینیواس نے دودھ کے ڈسٹریبیوٹر کرن سے بقایا رقم کی ادائیگی کا مطالبہ کیا، جس پر دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ برہمی کے عالم میں کرن نے تلوار سے سرینیواس پر حملہ کر دیا، جس پر وہ شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی مینیجر کو فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ کیسرا پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ تلنگانہ کے ضلع محبوب آباد کے گڈور منڈل میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب سیتا نگرم گاؤں کے قریب بھوکیا دسرو تانڈا کی سڑک پر ایک بہت بڑی مگرمچھ اچانک نمودار ہو گئی۔ سڑک پر مگرمچھ کو دیکھ کر مقامی افراد اور وہاں سے گزرنے والے نوجوان حیران رہ گئے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس علاقے کے قریب کوئی تالاب یا جھیل موجود نہیں ہے، اس کے باوجود مگرمچھ بستی کی طرف جانے والے پل پر گھومتا ہوا پایا گیا۔ ٹانڈا کے نوجوانوں نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مچھلی پکڑنے والے جال کی مدد سے وزنی مگرمچھ کو بحفاظت قابو کر لیا۔ بعد اسے محکمہ جنگلات کے حکام کے حوالے کر دیا گیا، جس کے بعد مقامی افراد نے راحت کی سانس لی۔ حیدرآباد کے علاقے دلسکھ نگر میٹرو اسٹیشن کے قریب بے روزگار نوجوانوں نے تلنگانہ حکومت سے جاب کیلنڈر جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے دھرنا دیا، جس کے نتیجے میں علاقے میں شدید ٹریفک جام ہو گیا۔ یہ احتجاج دلسکھ نگر میٹرو اسٹیشن کی لائن کے نیچے سڑک پر منعقد کیا گیا، جہاں مظاہرین سڑک پر بیٹھ گئے۔ دھرنے میں روزگار کی متلاشی لڑکوں اور لڑکیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جنہوں نے بینرز اٹھائے، حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ احتجاج کے دوران ہمیں کانگریس راج نہیں چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے اور اسمبلی میں اعلان کردہ جاب کیلنڈر فوری جاری کیا جائے جیسے نعرے بلند کیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق دلسکھ نگر کی مختلف لائبریریوں اور ہاسٹل سے تعلق رکھنے والے تقریباً 500 مظاہرین اس احتجاج میں شامل تھے۔ دھرنے کے باعث دلسکھ نگر میٹرو اسٹیشن کے اطراف ٹریفک بری طرح متاثر ہوا، جبکہ موقع پر موجود پولیس اہلکار ٹریفک کی روانی کو بحال کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس موقع پر ملک پیٹ کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر ٹی نریش نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے صورتحال کو قابو میں رکھا ہے اور احتجاج کے دوران کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ کے کویتا کی قیادت والی تلنگانہ جاگرتی مبینہ طور پر ایک آزاد سیاسی تنظیم کی شکل اختیار کرنے کی سمت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ کویتا نے گزشتہ روز 32 کمیٹیوں کی تشکیل کی ہے۔ ان کمیٹیوں کے ذریعے ریاست بھر کے لیے آئندہ لاہ عمل اور ایک جامع بلو پرنٹ تیار کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق کویتا نے چہارشنبے کی رات تلنگانہ جاگرتی کی ایجنڈا کمیٹی کے اراکین کے ساتھ ایک آن لائن اجلاس منعقد کیا، جس میں تلنگانہ کی ترقی کے لیے روڈ میپ تیار کرنے پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اس کمیٹی کو ریاست کی مجموعی ترقی سے متعلق مستقبل کی حکمت عملی مرتب
مرتب کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق تلنگانہ جاگرتی کی سرگرمیاں اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ مستقبل قریب میں یہ تنظیم ایک باقاعدہ اور آزاد سیاسی پلیٹ فارم کے طور پر ابھر سکتی ہے۔ تلنگانہ کے رنگا ریڈی ضلع میں ایک المناک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں ایک کار درخت سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 4 طلبہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک طالب علم شدید زخمی ہو گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ موکل پولیس اسٹیشن کے حدود میں مرزا گوڑا گیٹ کے قریب پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق ICFAI بزنس اسکول سے تعلق رکھنے والے 5 طلبہ ایک ہی کار میں سفر کر رہے تھے کہ تیز رفتاری کے دوران گاڑی بے قابو ہو کر درخت سے جا ٹکرائی۔ حادثے میں سوریا تیج، سمت، سری نکھل اور روہت نامی طلبہ ہلاک ہو گئے، جبکہ نکشترا نامی طلبہ کو شدید چوٹیں آئیں۔ زخمی طلبہ کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر کے علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ تمام مہلوکین اور زخمی طلبہ IBSF کالج کے BBA کے طلبہ بتائے جا رہے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور نعشوں کو بغرض پوسٹ مارٹم چیوڑلہ کے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے حادثے کی وجوہات کی جانچ شروع کر دی، جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہے۔ دہلی سال 2020 فسادات سازش کیس کی ملزمہ گلفشاں فاطمہ کو چہارشنبے کی رات رہا کر دیا گیا۔ یہ رہائی اس وقت عمل میں آئی جب دہلی کے ایک ٹرائل کورٹ نے سپریم کورٹ سے ضمانت ملنے کے بعد باضابطہ رہائی کے احکامات جاری کیے۔ عدالت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ گلفشاں فاطمہ نے سپریم کورٹ کی جانب سے عائد کردہ تمام ضمانتی شرائط پوری کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گلفشاں فاطمہ جیل سے باہر نکلتے وقت ایک بیگ تھامے ہوئے ہیں، جہاں ان کے گھر والے اور حامی کئی گھنٹوں سے ان کے انتظار میں موجود تھے۔ ویڈیوز میں ان کی جذباتی ملاقات کے مناظر قید ہیں، جن میں گھر والوں نے انہیں ہار پہنائے، پھول نچھاور کیے، گلے لگایا اور مٹھائیاں پیش کی۔ یہ ویڈیوز دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہو گئی۔ شہریدرآباد میں 20 IPS افسران کے تبادلے کر دیے گئے۔ 4 کمشنریٹس میں نئے قائم کیے گئے زونز کے لیے حکومت نے DCPs کی تقرری کی ہے۔ اس سلسلے میں چیف سیکریٹری نے IPS افسران کے تبادلوں کے احکامات جاری کیے ہیں۔ متبادلہ حکام میں تفصیل اخبار IPS بھی شامل ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کے معاملے پر حیدرآباد کے CP سجنا نے سخت برہمی ظاہر کی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر خوراک میں ملاوٹ کی گئی تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ ملاوٹ کو روکنے کے لیے پولیس اور فوڈ سیفٹی حکام کے ساتھ خصوصی ٹیمیں تشکیل دے کر SOP نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ بار بار ملاوٹ کے مرتکب پائے جانے والوں کے لائسنس بھی منسوخ کر دیے جائیں گے۔ ضرورت پڑنے پر PD ایکٹ نافذ کرنے کی بھی وارننگ دی گئی ہے۔ اس ایکٹ کے تحت ملزمین کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ کمشنر پولیس نے انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ معمولی جرم نہیں بلکہ یہ اقدام قتل کے مترادف ہے، اس لیے اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو قطعی بخشا نہیں جائے گا۔ اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے ریاست میں میونسپلٹیز اور کارپوریشنوں کے انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ وابستہ ذرائع کے مطابق 100 سے زائد میونسپلٹیز اور 7 کارپوریشنوں کے انتخابات کے لیے جاری ماہ کے اواخر میں اعلامیہ جاری کیا جائے گا اور فروری کے دوسرے ہفتے میں رائے دہی ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے فہرست رائے دہندگان کو قطعیت دینے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ فہرست رائے دہندگان کا مسودہ جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے عوام سے اعتراضات طلب کیے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حکومت نے الیکشن کمیشن کو مجالس مقامی انتخابات کا مشورہ دیا ہے۔ پنچایت انتخابات مرحلے کی کامیابی سے تکمیل کے بعد اسٹیٹ الیکشن کمیشن مارچ تک مجالس مقامی کے تمام اداروں کے انتخابی مراحل کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ کانگریس پارٹی نے بلدی انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کرتے ہوئے آج پردیش کانگریس کمیٹی کے عاملہ کا توسیعی اجلاس طلب کیا ہے۔ پنچایت راج انتخابات میں بہتر مظاہرے سے کانگریس کیڈر کے حوصلے بلند ہیں اور MPTC ZPTC میونسپلٹیز کے انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور AICC انچارج تلنگانہ میناکشی نٹراجن کے علاوہ AIC سیکریٹری P وشوناتھن اور سچن ساونت شرکت کریں گے۔ صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گور صدارت کریں گے۔ اجلاس کا ایجنڈا طے کرنے کے لیے مہیش کمار گور نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔